شبد ہے گرو، گو اور رو سے جو نکلا ہے، جو سنسکرت کے دو شبدوں کا یہ کمبینیشن ہے کہ اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والا، اندھیرے کے اندر روشنی دکھانے والا، اندھیر نگری کے اندر رب کی طرف کھینچ کر لے جانے والا، وہ ہے گو رو۔ اب وہ والا تو ہمارا کنسپٹ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے ہی مر گیا کہ گرو کس کو کہتے ہیں۔ اب وہ ایک غلطی سے جو گرو کا کنسپٹ بن گیا ہے وہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب آپ کسی بھی بندے کو کھڑا کر کے اس سے پوچھیں کہ گرو کنوں کہندے نے، وہ کدی اگوں جواب یہ نہیں کہے گا کہ جو ایک بندے کو رب سے ملا دے، جو آپ کے اندر کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دے۔ یہ ڈیفینیشن آپ کو 100 بندوں کو فون کر کے پوچھ لیں، کوئی ایک بھی یہ ڈیفینیشن نہیں کرے گا۔ ہر بندہ آگے سے یہ کہے کہ جدوں تسی کسی مصیبت چ ہوو نا، جڑا تہاڈی مصیبت حل کر دے نا، وہ جڑا ہے نا وہ گرو ہوندا ہے۔ تو اب آپ ایسے بندوں کو آپ پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے سارے کا سارا ہی نا وہ جو چارپائی بنی ہوتی ہے نا، اس کو درمیان سے آپ اس کی ایک پٹی کاٹ دیں نا، 5 لڑیاں کاٹ دیں نا، تو باقی 50 لڑیاں خود بخود ڈھیلی ہو جاتی ہیں، اور پوری کی پوری چارپائی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ ساڈی تے ساری دی ساری سوسائٹی دا ہی یہ حال ہے، کیڑی لڑی نو کیڑے نال پرو کے تے کتھوں انہوں سیدھا کریے تے کیڑے پاسوں انہوں کسیے۔ ایک پاسا ٹھیک کرنے دو دے نال 70 پاسے ہور جڑے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں پھوٹتی رب کے تصور سے ہیں، اس لیے اس پہلی جڑ کو پکڑ کے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رام نے ہی ہاتھ بڑھا کے سیتا ماتا کو اس کی قید سے کیوں نہ اٹھا لیا؟ کیا یہ چیزیں کری ہیں؟ کیا رام نے اس وقت رب سے یہ کہا کہ ربا میں رام ہاں، میں کلا، میں فقیر ہاں، میں غریب ہاں، میرے کو دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سینا نہیں ہے، میرے اتنے کوئی سونے دیا 5-7 اٹاں سٹ تاکہ میں بھی اس طرح کی 20-30 ہزار سینا تیار کرا تو اس تو بعد جا کے راون دے نال میں یدھ پہ جماواں؟ کیا ایسا کام کیا؟ رام نے ایک دفعہ بھی رب سے یہ چیزیں کہی ہیں؟ سیتا ماتا نے کہیں کہی ہیں؟ نہیں۔ جیسے حالات تھے اسی حالات کے اندر رب کو یاد کر کے دکھایا، رب کو منا کے دکھایا، اور رب کے دیے ہوئے حالات کے اوپر صبر کر کے دکھایا۔ اب کسی کا دل کرتا ہے تو رام جی کو مانے، کسی کا دل کرتا ہے تو نہ مانے، کسی کا دل کرتا ہے تو سیتا ماتا کو ماتا کہے، کسی کا نہیں دل کرتا ہے تو لاکھ بار نہ کہے۔ کوئی اسے پوتر موڈسٹ جانتا ہے تو جانے، کوئی نہیں مانتا تو کروڑ بار نہ مانے۔ بابے نانکے کے ماننے والوں کے اوپر کوئی ہوئی ہے سونے کی بارش؟ کوئی ایک بابے کا فالوور بتا دے کہ جناب میں جس دن بابے نانکے جا کے چرنا چ لگیا سا، انہوں دا شیشے بنیا سا، انہوں دا بھگت بنیا سا، انہوں دن جناب ایک اوکار دے اتنے فیتھ لے آیا سا، اس دن شام نو میرے گھر دے وچ سونے دی بارش ہو گئی سی۔ اگلے دن کوئی 10 گرو گزرے، کسی ایک گرو کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ اس کے گھر میں سونے کی بارش ہوئی ہو؟ سارے کے سارے اپنے اپنے طریقے سے اپنی لائف گزار کر گئے ہیں۔ بابے نانکے نے جس وقت دنیا کو ایک اومکار کا کنسپٹ دیا تو کہیں یہ کر کے دکھایا کہ دیکھو تم اتنے خداؤں کو مانتے ہو، میں نے آج ایک خدا کے ماننے کا اقرار کیا اور آج میں نے ایک خدا کے ہونے کا اعلان کیا، تو یہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ سونے کی اینٹ آ گئی۔ کہیں کوئی ایسی چیز انہوں نے اپنی زندگی کو ہل چلا دے سن، کنے والی جتی پا کے ٹوٹی ہوئی جتی دے نال ہل چلا رہے ہیں۔ کہیں انہوں نے ایسے کیا کہ یہ دیکھو جناب یہ ہل میں نے جو ہے نا وہ چلائے بغیر جو ہے یہ بیلوں کے پیچھے وہ پھیرے پہ پھیرا لیے بغیر جو ہے نا میں نے بولا زمین ساری جو ہے نا وہ اس میں ہل چل جائے، تو ساری زمین میں یہ دیکھو ہل چل گیا، کیونکہ میں ایک اومکار کے ماننے والا ہوں۔ تم لوگ ایک اومکار کو نہیں مانتے ہو، یہ دیکھو میں نے آج بیج پھینکا ہے، صبح میرا بیج جو ہے نا یہ جوان ہو کے فصل پک جائے گی، کیونکہ میں ایک اومکار کے ماننے والا ہوں۔ یہ چیزیں کیوں نہیں کر کے دکھائی ہیں بابے نانکے نے؟ بابا نانکا بھی اونج ای ہڑوا رہا ہے، اونج ای او جناب بلداں دے گوبر چ ہاتھ مار رہا ہے، اونج ای کھپ رہا ہے، اونج ای انہوں بھی ایک ایک لائن دے اوتے چکر تے چکر کٹنے پی رہے نے، اونی انہوں بھی مصیبت اٹھانی پی رہی جتنی ایک عام بندے نو۔ تو پھر ایک اومکار دے مننے والے چ تے نہ مننے والے چ فرق کی ہے؟ کہیں کسی جگہ پہ بھی ایک اومکار کو مان لینے کے بعد بابے نانکے کی لائف میں کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو اس وقت نہیں مانتے تھے ایک اومکار کو، ان کی لائف میں دکھا دیں کہ کہیں انہوں نے کوئی ایسا کمپیریزن کر کے دکھایا ہو۔ جے اوتھے گئے نے ٹیکسلا گئے نے
تے ٹیسلا بھی اس بھائی صاحب نے اتوں پتھر سٹیا ہے. تو بابے نانکے نے تو جسٹ پتھر کو جو ایک اویلیبل ریسورسز تھا روکنے کی کوشش کری ہے. کیا اس کو بول کے کہا ہے کہ تو سٹیا ہے نا پتھر تے میں ایک اوکار نو مننا دیکھیے پتھر اتنے رستے چ رک جائے گا؟ کہیں کوئی ایسا کلیم کیا؟ کہیں یہ کلیم کیا میں جس لئے ہاتھ لاواں گا نا تے دیکھیں یہ تیرا پتھر میرے ہاتھ نو چومے گا؟ یہ کلیم نہیں کیا. رب کی مرضی ہے. رب اس پتھر کو بابے نانکے کے ہاتھ سے روکنا چاہتا ہے تو رب روک دے. بابے کا ہاتھ پتھر کے اندر پیوست کرنا چاہتا ہے تو رب کر دے. اور اگر رب نے کہیں کوئی چیز دکھا دی ہے، اپنی قدرت دکھا دی ہے، تو بابے نانکے نے ادھر بھی رب کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ ربا ایتھے تے میرے ہاتھ نال پتھراں نو موم کر دینا تو فلانی تھان تے مینوں اتنی مار بھی پی گئی سی، اتنے تے کچھ نہیں تو کیتا. ایسا نہیں. جیسے رب کی رضا وہی بابے نانکے کی رضا. اتنے اگر پتھر دے اتنے ہاتھ دا نشان بنا رہا ہے، اس تو بعد کیا پتھراں دے اتنے پورے ٹیکسلے چ نہیں ٹرے؟ وہ جس ایریے میں وہ پتھر ہے پنجا صاحب جو ہے وہاں تو ساری پتھریلی زمین ہے، تو باقی کسی جگہ پہ تو بابے نانکے کے پاؤں کا نشان نہ بنا، باقی کسی جگہ پہ تو ہاتھ کا نشان نہ بنا. کیا اتنے انہوں نے ایک ہی پتھر نو ہاتھ لایا، باقی پتھروں نو ہاتھ نہیں لائے؟ باقی زمین دے اتنے نہیں ٹرتے رہے؟ جہاں جس وقت جو رب نے چاہا، بس رب کی چاہت میں بابے کی چاہت. پرافٹ محمد جی پرافٹ تھے، میسنجر تھے، میسنجروں کے ہیڈ تھے، رب کے محبوب تھے، رب کے سب سے پیارے تھے. رب ان کی کوئی بات ٹالتا ہی نہیں تھا. رب نے ان کے لیے انسان، فرشتے، انجل، جنت، دوزخ سب کچھ بنایا تھا. اس کے باوجود ان کو ایک سوسائٹی کو بدلنے میں، چینج کرنے میں 23 ایئرز تو پریکٹیکلی ٹیچ کرتے ہوئے لگے اور 40 سال ان کے سامنے اپنا کریکٹر رکھتے ہوئے لگے. 63 سال ان کو لگے تھے ایک چیز پہنچانے میں. اتنی شکتی کہ چاند کو بھی اگر اشارہ کر دیں تو وہ ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے. اتنی شکتی کہ درخت جو گٹھلی زمین میں لگی ہو وہ لوگ گٹھلی بھی اٹھا کر لے جائیں تو صبح وہاں پہ کھجور کا درخت اگا ہوا ہو. اتنی شکتی کہ ہاتھ اگر رکھ دیں پانی کے اندر تو وہاں سے اتنا چشمہ پھوٹے کہ 1400 جانوروں کو پانی پلایا جا سکے. کروڑ شکتیاں رکھنے کے باوجود ان کو ٹائم کتنا لگا ہے؟ 63 سال. 40 سال تو اس سوسائٹی کے سامنے پریکٹیکلی اپنی زندگی گزار کر دکھائی. تو گزار کر دکھانے کا جو پریکٹیکلی اپنی لائف دکھانے کا جو پروسیس ہے وہ ڈبل تھا اور زبان سے بتانے کا پروسیس ہاف تھا. تو 1/3 بنتا ہے. اگر 63 کو آپ 20-20 پہ تقسیم کریں تو تقریباً 20 × 40 اور 20 ہوتی ہے 60. مطلب 2 حصے جو ہے وہ آپ زندگی میں چلتے کیسے ہیں، زندگی آپ گزارتے کیسے ہیں، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا رویہ، آپ کا کریکٹر ہے کیسا. اس چیز کا اثر انسانوں کے اوپر 2 گنا ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے 2 گنا تو وہ کام کیا. اس کے بعد زبان سے لوگوں کو کہا کہ آؤ ایک خدا کی طرف. پہلے اپنے آپ کو خدا کا پجاری بن کے دکھا دیا، خدا کے ماننے والا دکھا دیا، خدا کا بندہ بن کے دکھا دیا، پھر لوگوں کو خدا کی طرف بلا لیا. ہم نے تو سٹارٹ ہی جہاں سے کیا ہے، ہمارا تو سٹارٹ ہی ابھی یہ 2011 سے ہوا ہے. ابھی تو 11 سال نہیں. ہم نے تو وہ جو پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے دکھانے والے 40 سال ہیں ابھی وہ ہی نہیں پورے ہوئے، اور اوپر جا کے 23 سال لگیں گے ہمیں ٹیچنگ پریچنگ کے لیے. ہم 4 شبد 4 گھنٹوں میں 4 بندوں کے ساتھ شیئر کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی سوسائٹی چینج ہو جائے، لوگوں کے دل چینج ہو جائیں، لوگوں کے رویے چینج ہو جائیں. The slowest process on earth is to become a believer. اس سے زیادہ سلو پروسیس کوئی نہیں ہے. خدا تک پہنچنے کا، خدا کو سمجھنے کا پروسیس کائنات کا سب سے سلو پروسیس. اس کے لیے سب سے زیادہ پیشنس چاہیے، سب سے زیادہ حوصلہ چاہیے، سب سے زیادہ ہمت چاہیے. ہمیں لوگوں کو پہلے تو یہ باور کرانا چاہیے نا کہ گرو ہے کون. گرو کہندے کہ انہوں نے گرو دا میننگ کی. اس تو بعد جس لئے یہ چیز لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی نا. ہونا سی کہیے کہ جناب وہ گرو سچا نہیں ملا، سچا نہیں ملا. وہ کہیں گے سچے تے جھوٹے دا فرق کی. وہ کہیں گے سچا
ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ, رب نال ملان کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اب پرافٹ محمد نے ایک بندے کو رب کا راستہ دکھایا، ایک فیملی ان پہ بلیور بنی، اگلے دن ابو جہل نے اس کی عورت کو پکڑ کے مرد کے سامنے، بیٹوں کے سامنے اس کی ٹانگیں عورت کی 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اور دونوں طرف اونٹوں کو بھگا دیا، عورت کو چیر کے رکھ دیا۔ اب یہ عورت، یہ بچے، یہ بچوں کا باپ ہے، کہیں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صاحب جی چنگا تسی سانو بلیور بنایا ہے، میری بیوی نو انہوں نے میرے سامنے اکھاں تے جڑا ہے نا چیر کے رکھ دیتا ہے، اے بلیور بننے کا بھلا ہے۔ تو یہاں سکھوں والی زندگی کے آنے کا تو تعلق بلیو سے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی زندگی میں سکھ بھر دے وہ گرو ہے۔ اب انہوں نے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ اسی چنگا گرو پھڑیا، چنگا اسی میسنجر پھڑیا کہ جناب ساڈے تے گھر دی تباہی لت گئی، ساڈا تے جینا آرام ہو گیا۔ انہوں نے بلیو کو سینے سے لگا لیا ہے، یہ تصور نہیں لیا کہ جی ہمیں اس تصور کے بعد یا اس بلیو کے بعد ملتا کیا ہے۔ اتنے تے ہر گل دے وچ یہ تولیا جاتا ہے کہ جی فلانے نال جڑے ہو تو لبیا کی ہے، فلانے نال جڑے ہو تو ملیا کی ہے۔ اتنے تے جڑنے دے نال ملنا جوڑیا ہوا ہے۔ جو بندہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے خدرے میں جا کے آخری ہتھوڑا ادھر ہی بجتا ہے، جی اینی دیر جڑے رہے ہو تو لبیا کی، اینی دیر جڑے رہے ہو تو لبیا کی۔ وہ لبیا کی دا تے جواز پھر اگر لباں گے تو پھر اسی اسے گرو دے اتنے ہی آواں گے جڑا گرو دا تصور ساڈے کول سوسائٹی چ پہلے تو موجود ہے کہ گروؤں نال جڑیے تو کچھ لبنا چاہیے۔ اے کدھر بھی تصور نہیں ہے کہ گروؤں نال جڑنے نال دکھ تواڈے لے نس پین گے، جویں آبشاراں وچوں پانی تھلے ڈلان والے نسدا ہے، اس ترتیب دے نال اینی تیزی نال دکھ تانوں گھیرن گے، مگر فیتھ دی روشنی تواڈے اندر روشن ہو جائے گی۔ یہ ہے ٹریو گرو کا تصور کہ ٹریو گرو کو ماننے کے بعد دکھ آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے، سکھ نہیں، غریبی آپ کی طرف دوڑ کر آئے گی، امیری نہیں، تکلیفیں آپ کو گھیر لیں گی، خوشیاں نہیں، سیکریفیکیشنل لائف آپ کی بن جائے گی، ڈیووشنل لائف آپ کی بن جائے گی، انجوائے والی نہیں۔ ملے گا کیا؟ صرف آپ کے دل کے اندر خدا کو پانے کی وہ روشنی۔ اب اس روشنی کی قدر کون کرے، اس کو دیکھے کون، اس کو ماپے کون، اس کو سمجھے کون؟ یہاں تو سارے ہی گن گن کے دکھاتے ہیں کہ جناب نو میری داخل ہوئی اسپتال چ جی انہیں بچہ جمیا تے وہ تو جناب آپریشن ہو گیا تے وہ تے جناب انج ہو گیا تے بچے دا جناب وہ بلڈ لیول تھلے چلے گیا تے اے ہو گیا تے لبیا کی، اتنے تے سارے لبیا کی نو گن گن کے دیکھتے ہیں۔ جڑی اصل شے لبی ہے وہ دے بدلے میں اکثر کہنا ہوں کہ پوری زمین بھی اگر کوئی سونے دی بنا کے تانوں دے دے تو وہ بہتر ہے کہ تانوں کوئی فیتھ فل بنا دے۔ وہ تہاڈی زمین نہیں کام آنی، فیتھ کام آئے گا۔ زمین کے ملنے سے آپ کو اتنی چیزیں نہیں ملیں گی جتنا آپ کو فیتھ کے ملنے سے ملیں گی۔ زمین ساری سونے کی ہو جائے تو آپ اس زمین کو کتنی دیر استعمال کر لیں گے؟ زیادہ تو زیادہ تسی اپنی جوانی جڑی ہے نا جڈی بھی لمبی چوڑی کھچ کے لے جاؤ گے نا 40 تو 50 سال تک چلتی ہے، اس تو بعد گوڈے کھڑک جاندے ہیں، گردے بہ جاندے ہیں، لنگس کم نہیں کرتے، پھر ساری عیاشی دا سامان ہونے دے باوجود انسان عیاشی نہیں کر سکتا۔ کی دے گھر دے وچ چاہے ڈرم بھرے پے ہون وہ پھر کی نہیں کھا سکتا، باداماں دے ٹگ لگے پے ہون وہ بادام نہیں چٹ سکتا، اور جتنے مرضی کیلریز دے نال فل بھوجن پیا ہوئے کھا نہیں سکتا۔ کاکیاں سارے جہان دیاں سونیاں لیا کے مس ورلڈ لیا کے سامنے رکھ دیو انہاں دا کچھ نہیں کر سکتا، تے پھر کرے گا کی؟ اس سونے نو یا اس دولت نو یا اس دھن نو یا اس نعمتاں نو کی کرے گا؟ وہ نعمتاں چاہن دے باوجود ہون دے باوجود یوز نہیں کر سکتا۔ پھر اینڈ دے آ کے بڑھاپے دے وچ خوشیاں کی ہوندیاں نے کہ اے پراپرٹی جڑی ساری زندگی آپ یوز کرتے خوشی کیتی ہے، ہن اینڈ تے آ کے انسان ونڈ کے خوش ہو رہا ہوں، اپنے پوتیاں نو دے کے، دوتیاں نو دے کے، غریباں نو دے کے، تے اصل تے آ تے پھر دین دی خوشی آئی نا،
لین تے خوشی نہ آئی نہ خوشی دا اصل تصور تے پھر بڑھاپے جا کے 90 سال دی عمر سمجھ آتا ہے نا کہ جدو انسان سوچتا ہے کہ میرے کو اگر 90 کروڑ ہے تو چلو میں یہ کنا ونڈ سکنا. جدو یتیم بچیاں نو چیک کٹ کے دیندا کروڑ دا خوشی ادو ہوندی ہے حالانکہ وہ منجی تے پیا ہوندا پیرالائزڈ ہوندا ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اسی ترتیب سے سوسائٹی میں سمجھانے کی ضرورت ہے. جب بھی سوسائٹی آپ سے کوشچننگ کرتی ہے، آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے، آرگیو کرتی ہے، آپ سے بحث کرتی ہے، تو آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو کہنا کیا ہے، ہم نے ان کو بتلانا کیا ہے. آپ کو لوگ کہیں گے کہ دسو جی تسی اتنے سال تو جڑے تہاڈا کی بنے، تانوں کی ملے، تو سوچن لگ پہ سانو کی ملے، کہڑا کہڑا انہوں کم دسیے. وہ جی فلانی تھان تے اپلائی کیتا سی وہ ساڈا انج ہو گیا سی، فلانی تھان تے اسی جناب پلاٹ لین لگے سو انج ہو گیا سی، فلانی گڈی ساری 2 دن چ ڈلیور ہو گئی. یہ جی چیزاں کیوں سناندے ہو؟ اسٹریٹ فارورڈ کیوں نہیں کہتے کہ یار یہ چیزیں تو ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی جو آپ کہہ رہے ہو. ہمارا تو تصور ہی ہو رہا ہے، ہمارا تو راستہ ہی ہو رہا ہے، ہمارا تو کنسپٹ ہی ہو رہا ہے، تاکہ ایک ہی لفظ میں اس کا منہ بند ہو. ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہ مانے. انہیں کہو کہ ہمارے نزدیک یہ جو چیزیں تم گن رہے ہو اس طرح کے اگر 1000 بھی چیزیں ہو جائیں تو ہم تو اس کو اپنی جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے ان چیزوں کو. اگر ہمارے 10 مردہ بندے زندہ بھی ہو جاتے تو ہم اس کو بھی یہ چیز نہ سمجھتے. لیکن یہ چیزیں ہم نہیں کہتے، ہم خود وہ جو ہے نا وہ آگے سے نا سٹن ہو جاتے ہیں، ہم ارتھ ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس جواز نہیں ہوتا، جواب نہیں ہوتا. ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہوں ساڈے کول تے کوئی گل کون کی، اسی انہاں نوں کی دسی. تو مہا پرشوں کو ڈیفینڈ کرنا آپ کو آنا چاہیے کہ میسنجر سے جڑنے والوں کو کیا ملا. اگر تو یہ ہو کہ جی جیسس جی سے سارے جڑنے والے بڑے جناب ان کے تو ویرے نیارے ہو گئے، موسس جی سے بندے جڑے تو ایشاں ہو گئی، ادریس جی سے جڑے تو جناب سونے دیاں باہراں لگ گئیں، یونس جی سے جڑے تو جناب سارے جو ہے نا وہ معاملات سیدھے ہو گئے. کسی ایک میسنجر، کسی ایک پرافٹ سے جڑنے والوں کی زندگی تو دیکھ لیں بھی، جس بندے کی زندگی کو واقعی بڑی سیدھی ہوئی ہے تو پھر یہ کہو کہ ہاں یار یہ تو واقعی میسنجراں تے پرافٹاں نال جڑنے نال اے کچھ ہونا چاہیے. اتنے تو جنیاں کہانیاں نے، جیڑا بھی کسی نال جڑیا ہے اس تو بعد دکھاں نے آ کے گھیر لیا، قربانیاں نے آ کے گھیر لیا، تکلیفاں نے آ کے گھیر لیا، مصیبتاں نے آ کے گھیر لیا. یہ جو مدینہ شہر ہے اس کے اندر جس وقت یہ پرافٹ محمد جی آ گئے تھے تو اس وقت ان کے فادر ان لا، پرافٹ محمد جی کے ایک فادر ان لا، چونکہ ان کی 10-11 بیویاں تھیں تو 10-11 فادر ان لا ہیں، تو ان کا ایک فادر ان لا جو بعد میں ان کے دھرم پہ آ گیا تھا، اس وقت وہ دھارمک تھا، وہ 12,000 کا لشکر لے کر آیا تھا ان پہ اٹیک کرنے کے لیے. انہوں نے مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس اس وقت ایک بندہ تھا سلیمان، وہ ایران کا تھا، ایرانی تھا، اور اس کی ایج تھی 350 سال. وہ 350 سال کی ایج کا تھا، سب سے اولڈ پرسن وہ تھا. اس سے مشورہ کیا کہ جی ہم اتنے لوگوں کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے، اتنے لوگوں کے ساتھ ہم اوپن جنگ نہیں کر سکتے، ہماری اسٹرینتھ تھوڑی ہے، ہم 400-500 ہیں اور وہ 12,000 ہیں، اور ان کے پاس زیرہ، گھوڑے، نیزے، سارا کچھ ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس ایرانی بندے نے یہ مشورہ دیا کہ جی ہمارے اوپر جب کوئی بڑا دشمن اٹیک کرتا تھا تو ہم ایران والے ڈیفینڈ ایسے کرتے تھے کہ ہم شہر کے گرد خندق کھود لیتے تھے. خندق کہتے ہیں کھائی کو، گہرے کھڈے کو. تو اس سے پورے مدینے کے گرد کوئی 8-9 کلومیٹر نہر کی طرح خندق کھودی گئی، اور جس وقت خندق کھودی گئی دشمن کے آنے سے پہلے تو حالت یہ تھی کہ یہ جتنے کمپینین تھے، یہ جو لوگ تھے، یہ سارے کے سارے 3 ٹائم کے کھانا تو کیا 3 ٹائم پہ ان کو ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی کھانے کے لیے، اور سارا دن کدال چلا کے تو خندق کو کھودنا ہوتا تھا. ایک کھجور جو ہے وہ پرافٹ محمد جی 2 بندوں میں بانٹتے تھے، آدھی کھجور ایک بندے کو کھانے کو دیتے تھے، آدھی کھجور دوسرے کو دیتے تھے. تو آگے سے کسی نے بھی یہ کہا
کہ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਐਸ ਅੱਧੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀਏ, ਪੱਥਰ ਤੋੜੀਏ, ਕੁਦਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਬੇਲਚਾ ਮਾਰੀਏ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਖਜੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ पेट के ऊपर, वो पत्थर पेट को दबाए रखता है तो भूख का एहसास कम होता है। ये अरबी लोग जब इनको भूख सताती थी तो इनके यहाँ ये रवाज था कि वो पत्थर पेट पे बांधते थे। अब मोहम्मद साहब जी ने आगे से उसी तरह से पेट से ऐसे कपड़ा उठा के उस बंदे को दिखाया तो मोहम्मद साहब जी के 2 पत्थर बंधे हुए थे, पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर बंधा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटे तूने तो 1 पत्थर बांधा हुआ है, ये मेरी तरफ देख मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। तो वहां तो ऐसा नहीं हुआ कि मोहम्मद साहब जी ने ये कहा कि चलो जनाब तुसी मैनू मन्निया सारिਆਂ ने ते आओ तुहाडे सारिਆਂ दे घर जिहड़ा ना सोने दी आइटम सुट दिंने ते तुहाडे जनाब सारिਆਂ दे घर च चांदी घल दिंने ते तुहाडे सारिਆਂ दे घर च यह चीज कर दिंने। जिस तरह के हालात, जिस तरह की जिंदगी, उसी को एक्सेप्ट किया। फिर जिस वक्त ये 12,000 का लश्कर आ गया ना और इन्होंने वो खंदक खोद ली थी ना, तो जिस वक्त ये 12,000 का लश्कर आ गया था ना, अब ये अपने साथ 6,000 जानवर लेकर आए थे, जिसमें भेड़ें, बकरियां, गायें, ऊंट और इस तरह के खाए जाने वाले काफी सारे जानवर थे। ये डेली 40 से 50 जानवर जो हैं वो ज़िबा करते थे, ये जो अपोनेंट पार्टी थी, और रोस्ट कर करके भून के जनाब नॉन वेज चल रहा है, गोश्त चल रहा है, और दारू की महफिलें चल रही हैं, इस तरह की सारी चीजें जनाब ना उधर चल रही हैं। और इधर हालत ये थी कि ये जितना शहर था, सारे शहर के पास पता नहीं 15 किलो या 20 किलो भोजन था खाने के लिए, और जानवर भी भूख से मर रहे थे कि बाहर से चारा लाने के लिए रास्ता नहीं था। बाहर तो वो इतनी बड़ी सेना बैठी हुई थी, और अंदर लेडीज और बच्चे भूख से और प्यास से बिलक बिलक के रो के माओं को सता रहे थे। 28 दिन तक ये मुहासरा रहा था इनका, 28 दिन तक इनको सीज किया गया था। 28 दिन ये अंदर बैठे हुए भूख और प्यास से लड़ रहे हैं, और वो बाहर बैठे हुए नजर के सामने नहर के सिर्फ पार, खुदाई के सिर्फ पार, खंदक के सिर्फ पार, उधर दुनिया जहान की जनाब रकासें बुलाई हुई हैं उन्होंने, रक्स हो रहा है, गुलशरे उड़ रहे हैं, बेहतरीन किस्म के सत्तू के खाने, सुरीद के खाने और गोश्त के घाबे और जनाब इस टाइप की चीजें, डिशों पे डिशें चल रही हैं, खुशबुएं खानों की इधर आ रही हैं। और यहां जो इनके सेना खड़ी हुई है वो बेचारी 3 दिन के बाद 1 प्याला दूध का, 3 दिन के बाद, और आधी खजूर खाने को मिल रही। तो किसी एक भी संतरी ने खड़े हुए ने जाकर मोहम्मद साहब जी से ये कहा, मोहम्मद साहब जी तुहाडी फॉलोशिप च आके लभ्या की है? उंज तुसीं कहंदे हो मैं रब दा महबूब हैगा, मैं रब दा यार हैगा, मैं रब दा मैसेंजर हां, मैं रब दा प्राफिट हां, रब मेरे इशारियां ते जन्नतां वंडेगा। हालत साडी है कि दुनिया दे उत्ते ते ओ सामने वेख लो जिहड़े ओ साडे दुश्मन ने, ओ जनाब ढाबे दे उत्ते बैठे होए आ, साडे जनाब सामने जानवर ज़िबा कर करके ते ओ हत्थ दे विच पूरी लत रोस्ट की हुई फड़ के ते इन्हां दे सामने आके खड़ो के खांदे सन, ताकि इन्हां नूं दिखाया जावे कि सानू जनाब असी नास्तिक हैगे आ ते असी इन्हां बुतां ते बिलीव रखने, सानू ते ए कुछ लभ रहा है, ते तुसी जिहड़े रब दे उत्ते बिलीव रखदे दसो तुहानू लभ्या की है, तुहाडे रब ने तुहानू दित्ता की है, तुहाडे नाल हुंदी की पई है। तुसी सिर्फ ए शै वेख लो, बाकी छड्डो, तुसी पहले दुनिया वाली वेख लो कि दुनिया ते तुहाडे नाल की हो रही ते साडे नाल की हो रही। दसो रब तुहाडा सच्चा है या साडे रब सच्चे ने? तुहाडा रब तुहानू ज्यादा दिंदा है या साडे रब सानू ज्यादा नवाजदे ने? असी रब दे ज्यादा नेड़े ते रब दे प्यारे हैं या तुसी रब दे नेड़े हो ते रब दे प्यारे हो? ए गल्लां ओ कहंदे सन। हम उस अंदाज की ना अभी तक सोच नहीं इनकलकेट कर पाए कि रब को मानने से मिलता क्या है, रब के साथ जुड़ने से मिलता क्या है।
किसी एक भी प्रॉफिट या मैसेंजर के फॉलोअर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ कि जनाब नूह जी को मानना हो और फौरन ही मानते ही जनाब ना घर में सोने की बारिश होगी। यूशा जी के ऊपर बिलीव किया हो और जनाब वारे न्यारे हो गए। शुएब जी को प्रॉफिट कहा हो और जनाब घर दियां सारियां तकलीफां दूर हो गई हो, सारियां बीमारियां हट गई हो। ऐसे कुछ भी नहीं, सारे के सारे इंतहा से ज्यादा कर्ब, दुख और तकलीफ से गुजरे हैं। वो लेडी की हमने कथा नहीं करी थी कि जिनके घर में सिर्फ पहनने के लिए एक चद्दर थी, उसने तो आकर ये प्रॉफिट मोहम्मद जी से ये नहीं कहा कि तेनू मनण दा सानू की फायदा है, तेनू भी असीं मानने हैं, तेरे रब नू भी मानने हैं, तेरे एंजलां नू भी मानने हैं, डे ऑफ जजमेंट नू भी मानने हैं, ते हालत साडी ये हैगी कि इन्ने महीनों तो मनण डे ते घर च चादर कोई नहीं थी कि मैं कम अज कम चादर उत्ते लैके ते मैं घर च बाहर निकल ही सकां। उनका फेथ अजीब तरह का फेथ है कि शोहर उसी प्रॉफिट मोहम्मद से माल लेकर भी आए तो कहती है मैं लत मार दियांगे, घरों बाहर कट जाएंगे, छाडे नू परे, तुसी ते मेरे रब दा गिला कर दिता है, शिकवा कर दिता है, तुसी मेरे रब दे बारे जाके लोगों नू दस दिता है कि उस रब ने जनाब हाले तक साडे हालात नहीं बदले। ये है गॉड कनेक्टिविटी। ये गॉड कनेक्टिविटी नहीं अभी तक हमारे ज़हनों में, सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे रवैयों में आ रही, और ना ही हम इसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ना इसको डिफेंड कर पा रहे हैं। हमें प्रेजेंटेशन में भी वही दिक्कतें आती हैं, डिफेंड करने में भी वही दिक्कतें आती हैं। फेथ है ही और चीज। ये तो बाई प्रोडक्ट है कि किसी वक्त अगर कोई महान जोश में बैठा है, रब की रहमत जोश में है, आपके भाग में, आपकी डेस्टिनी में, आपके मुकद्दर में वो चीज है, तो कहीं से आपको कोई एक चीज की ब्लेसिंग मिल गई, आपका वो काम सीधा हो गया तो सो हो गया। अदरवाइज लोगों ने अपने कामों को सीधे करने से खुदा को नहीं मानना, ना इस चीज से कोई खुदा को पाने की कोशिश करता है और ना खुदा तक पहुंचने की कोशिश करता है। खुदा का कंसेप्ट और डे ऑफ जजमेंट का कंसेप्ट ये है ही आफ्टर लाइफ के लिए, इस लाइफ के लिए तो है ही नहीं। हमें पता है कि इस वक्त जिन लोगों से हमें वास्ता है वो गिनते ही इस चीज से हैं, वो देखते ही उसी गलतुल आम से हैं, वो कहते ही ये हैं कि जनाब फलाने गुरु नाल ते जुड़े से इंज हो गया, फलाने गुरु के ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। फलाने गुरु का भगत ते असीं अज तक नहीं देखा कि किते मंग रहा होवे, वो ते हमेशा देण वाले हुंदे ने। ये इस टाइप की डेफिनेशन है, इस टाइप की डिस्क्रिप्शंस, इस टाइप की एक्सप्लेनेशन है, ये टोटली रॉन्ग, टोटली गलत, टोटली फेक हैं। इसके बाद अगर कोई मानता है तो आ जाए, नहीं मानता तो अपने घर में बैठे। हम फेथ को तो गलत नहीं कर सकते ना, हम बिलीव को तो गलत नहीं कर सकते ना। हम एक सच्ची चीज को तो उनके कहने पे या उनकी डिमांड पे तो नहीं हम उसको नीचे ला सकते ना। जो कसौटी है वो कसौटी तो वही रहेगी ना। हमें लोगों को उस कसौटी पे ले जाना है, ना कि अपने पैमाने छोटे कर दें और कसौटियां नीचे कर दें और लोगों के कद्दों के बराबर ले आए या लोगों की सोचों के बराबर ले आए। लोगों की सोच तो फिर लोगों के हिसाब से होगी। फिर इस तरह से तो इनको सेटिस्फाइड करने अगर बैठ गए और इनको जस्टिफाइंग हम करने लग गए तो फिर तो असीं बड़े स्यापियां च पै जावांगे। फिर तो दिन रात इत्थे जनाब चमत्कारियां दिखा दिखा के थक जाओगे, तां जाके लोग जिहड़े ने वो जनाब उस कैटेगरी ते आएंगे। ऐसा काम किसी भी प्रॉफिट या मैसेंजर ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैसेंजर्स ने चमत्कारियां नहीं करी या मैसेंजर्स ने ये चीजें नहीं करी। अब एक तरफ तो प्रॉफिट मोहम्मद जी चांद को इशारा कर रहे हैं, तो चांद तो दो टुकड़े हो रहा है, चांद दो टुकड़े हो रहा है। तो यहां जिस वक्त 14,000 का लश्कर उधर बैठ के जनाब नारे मार मार के उनको 28 दिन तक सता रहा है कि जनाब असीं देखो जनाब साडे रब ने साडे उत्ते कितनियां रहमतां कीतियां होईयां ने, साडे लात मन्नात ते उज़्ज़ा वो तीन मूर्तियां सामने रख के दिन रात उहदे अगे मत्था टेकदे सन, कहंदे सन ए देखो लात ने सानू की दे रखा है, मन्नात ने सानू की दे रखा है, उज़्ज़ा ने सानू की दे रखा है, तुहाडे रब ने तुहानू की दे रखा है। एक बंदा खड़ा सी, ओदे कोले जिहड़ा कपड़ा पाया होया सी ना, चादर ओदे घुटनियां तो उच्ची सी ते ओ भी फटी हुई सी, तीन जगह तो सीती हुई सी, ते दूसरे पासे जिहड़ा खड़ा सी ना ओने ओ अरबी तोप पहनी हुई सी, ओ पुराने वक्त दा ओ लंबा ड्रेस पहने होया सी ते अपने ड्रेस नूं चुक के ते ओदे सामने कहंदा ओए भुखे दे
ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆ ਭੁੱਖਿਆ। ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭੁੱਖੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆ ਭੁੱਖਿਆ। ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਦੇਖ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਪ ਦੇਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੋਸਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ 14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹ ਖੰਦਕ ਹੀ ਐ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਫਟ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇਰੇ ਅੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। किसी एक बंदे ने भी 28 दिन रात उनके ताने सुनने के बाद किसी एक शख्स की जबान पे भी एक लम्हे के लिए भी ये शिकवा आया हो कि यार एक कहते थे सच्चे ने, गल्लां ते ठीक करते हैं। किसी एक ने भी प्रॉफिट मोहम्मद जी को जाकर कहा प्रॉफिट मोहम्मद जी हुण असीं थक गए, हुण साडे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा, इन्हां दे ताने बहुत ज्यादा ने और बड़े सही ताने मार रहे हैं, सानू बड़ा जनाब सही सता रहे हैं, साडी यह हालत है। जाकर अपने भूख और प्यास का जरूर जिक्र करते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद जी अपने बर्दाश्त होता, बहुत भूख लग गई है। किसी को पानी का घूंट दे देते थे, किसी को दूध का घूंट दे देते थे, किसी को आधी खजूर दे देते थे, किसी को एक मुट्ठी सत्तू दे देते थे, किसी को भूखे रूखे सूखे रोटी के टुकड़े दे देते थे, किसी को कुछ दे देते थे। क्या वो जमीन को कहते सोना हो जाए तो जमीन सोना ना हो जाती? जमीन की जरूरत है कि प्रॉफिट मोहम्मद उसको कहते कि सोना बन, और वो सोना ना बनती, और दूसरों के सारे तनों को जनाब वो डिसक्वालीफाई कर देते, नल एंड वाइड कर देते, कहते ये देखो हमने रब को मानना है, हमारी तो पूरी जमीन सोना होगी, तुम ये 4 बकरे लेके तो हमें क्या तरसाते हो कि जनाब हमारे पास बकरे हैं, हम तो ये भी कर सकते हैं। ये तो नहीं किया। जैसे रब ने हालात को रखा है उसी हालात में रहकर रब को मान के दिखाया, ताकि कल नूं कोई आने वाला ये ना कहे कि जनाब असी भी फलाने दे कहण ते रब नूं मन्निया सी, उन्होंने ते ओ रब दे उत्ते बिलीव लियांदा सी ते ओ ते बिलीवर ने ते दस्सण वाले ने जमीन सोना बना दी सी, ते अज वाले ने ते जमीन सानू सोना नहीं ना बना के दी, असी फिर क्यों बिलीव लियाई? इस वजह से प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ नहीं किया कि ताकि डे ऑफ जजमेंट तक जितने भी लोग आएंगे और जितने भी मेरे रब की बात करेंगे उनको जो प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर मैं आज इनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं तो कल को वो लोग कह सकेंगे कि जनाब उन्होंने देख सेकंड च प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, साडा देख भी नहीं होया, असी क्यों मानिए? तो हमें आगे अगर बढ़ना है ना तो आगे इसी सच्चाई के साथ बढ़ना है, इसी सोच के साथ बढ़ना है, प्रचार उसी तरीके से करना है। स्टार्ट रब के कंसेप्ट से लेना है, और रब को मानने के बाद तकलीफें आएंगी, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, भाई कोई खुशियां नहीं लभण लगी। अगर तुसी चाहते हो ना कि जनाब असी तो इस टाइम 5 लाख के मकरूज है तो बाबे नाल जुड़िए तो जनाब साडे ते वारे न्यारे हो जान, बिजनेस सैट हो जाए तो साडे जनाब सारे वीजे लग जान ते असी ते जनाब जिहड़ा ना करोड़पति हो जाइए, तो फिर आखिए कि वाकई बाबे विनोद नाल जुड़े हैं तो जनाब अय्याशियां हो गई। हमें वो कंसेप्ट सीधे करने हैं जो कंसेप्ट सच्चों के हैं और सच्चाई की तरफ ले जाते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल्स हमें खोज खोज के, ढूंढ ढूंढ के, सोच सोच के लोगों को बतौर लाजिक उनके सामने रखनी है कि जनाब ये है तरीकेकार इनकी जिंदगियों से सीखने का, इनकी जिंदगियों से लेने का, इनको मानने का। जिस तरीके से आप करते हो ये आप लोगों का तरीकेकार ठीक नहीं है, ये लोगों को बावर कराना पड़ेगा, ये लोगों को समझाना पड़ेगा। जाहिर है अब लोग तो गलतुल आम में हैं, आप एक हो, आप 130 करोड़ में आटे में नमक तो बहुत बड़ी चीज होती है, तुसी ते नमक दे विच भी वो 130 करोड़वां हिस्सा ढूंढना लग पईए ते वो भी नहीं बनते हो। अब एक तरफ पूरी का पूरा समाज है, पूरी की पूरी सोसाइटी है, पूरी की पूरी दुनिया है, 130 करोड़ बंदा है, और दूसरी तरफ एक
ظاہر ہے کہ 130 کروڑ کا پریشر تو آپ کو سہنا پڑے گا. یہ مت سمجھے کہ بس جناب آپ منہ سے شبد نکالتے چلے جائیں گے اور دنیا موم ہوتی چلی جائے گی اور دنیا جناب بڑی جو ہے وہ الاسٹیسٹی کی طرح جو ہے نا لچک دکھاتی چلی جائے گی اور آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گی اور آپ کو جناب بڑا جو ہے نا وہ مان سمان دینا شروع کر دے گی. نو، دنیا آپ کو ستائے گی، دنیا آپ کو تانے مارے گی اور تانے ہر دور میں لگے. یہ تانے 13 سال تک محمد صاحب جی کے فالوورز کو سننے کو ملے. دسو تمہوں اس بندے نو تسی منیا تمہوں لبیا کی 13 سال تہاڈی زندگی چینج کی آئی، تہاڈی فائنانشیل پوزیشن چینج ہو گئی ہوگی، تمہوں کپڑے لب گئے ہون، کھان نو لب گیا ہوگی، بڑے تسی کوئی محل بنا لے ہون، کی ملیا کی تمہیں؟ یہ سوال اس وقت کی سوسائٹی بھی کرتی تھی. اس وقت کی سوسائٹی اور آج کی سوسائٹی میں صرف اور صرف ٹائم کا فرق ہے. سوچنے کا انداز. کسی ایک فالوور نے بھی جا کر محمد صاحب جی کے دربار میں یہ شکایت نہیں لگائی. ادھر سے وہ جڑے اگناسٹک نے جڑے سانو نہیں مانتے وہ تو جناب سانو تانے مارتے کہ سانو انج کہندے نے، سارے نال انج کرن دے نے، انج کرن دے تے ساڈا ہن دل چلنی ہو گیا انہاں دے تانے سن سن کے تے ہن اسی بڑے تنگ ہو گئے. کوئی ایک شخص بھی جو ان کے پاس آ گیا واپس نہیں کیا. ان کی پوری زندگی کا یہ ریکارڈ ہے، جو آ گیا ہے پیچھے نہیں کیا. یہ چیز ہی ایسی ہے. جس کو بھی خدا ملا ہے پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اب دنیا میں کچھ ملا ہے یا نہیں ملا، کیا یہ تھوڑا ہے کہ خدا مل گیا، اب اور لینے کی ضرورت کیا رہ گئی ہے یا باقی کمی کیا رہ گئی. ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. ہمیں یہ کنسیپٹ ظاہر ہے کہ سمجھانا بھی ہے، بتلانا بھی ہے اور ٹائم لگتا ہے. ہم اگر اتنے کالے پڑ جائیں، اتابلے پڑ جائیں کہ جناب یہ جلدی جلدی سے ہو گئے تو کالے پڑنے سے یا اتابلے پڑنے سے نہیں ہوئے گا. میرا کام ایفرٹ کرنا ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے. میں اپنی چیزوں کی کمیوں کو دور کرنے کی اور اپنی چیز کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. میں لوگوں کے دل اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، لوگوں کے فیتھ کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، میں لوگوں کے مقدروں کا مالک نہیں بن سکتا. یہ کام تو اوپر والے نے کرنا ہے، یہ اسی کا کام ہے، وہ خود ہی کرے. ہم سے جو اس نے لینا ہے وہ ہم بیٹھے کریں. جے